کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف تفسیر نہیں، یہ آپ کے زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم عادی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید، قدم بقدم، آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے۔ ہاں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی ایک ساتھ سب سے پہلے پائیں۔ جی بالکل، تو یہ سفر سورہ بسورہ ہوگا، جس میں روحانی وضاحتیں ہوں گی، زندگی سے مثالیں اور غور و فکر بھی، جو روزمرہ زندگی میں آپ جانتے ہیں معنی تلاش کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آج ہم سورت سبا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سنا ہے یہ مکی سورت ہے؟ جی، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام قوم سبا کے حوالے سے ہے، ایک پرانی قوم۔ اچھا، قوم سبا، ان کے قصے میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، یہ قصہ ہمیں طاقت، دولت اور پھر شکر گزاری یا ناشکری، اس کے انجام کے بارے میں بتاتا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے اللہ کی حمد و ثنا سے، کائنات پر اس کی مکمل ملکیت۔ اور اس کا علم، وہ تو لامحدود ہے نا؟ بالکل لامحدود، جو زمین میں جاتا ہے، جو نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اوپر جاتا ہے، سب کچھ ذرہ برابر بھی چھپا نہیں۔ یہ بات تو انسان کو اپنی حیثیت یاد دلاتی ہے۔ یقیناً، اور پھر انبیاء کے قصے آتے ہیں اس میں۔ حضرت داؤد کا ذکر ہے، جن کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ جی، اور لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا۔ مطلب اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان، ان کو تو ہوا اور جنات پر بھی اختیار تھا۔ جی ہاں، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات کام کرتے تھے۔ لیکن ان کی وفات کا قصہ دیکھیں، کیسے ایک معمولی دیمک نے ان کے عصا کو کھا لیا، تب جا کر ان کی موت کا پتہ چلا۔ اوہ، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی طاقت، شان و شوکت، یہ سب عارضی ہیں۔ بالکل، اور یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جنات کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ اور اسی بات کو قوم سبا کا قصہ مزید واضح کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دی تھیں، سرسبز باغات۔ ہاں، 2 باغات کا ذکر ہے، دائیں اور بائیں۔ جی، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، ناشکری کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا عذاب آیا، ایک شدید سیلاب، سیل الارم کہتے ہیں۔ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ باغات کڑوے پھلوں والے ویرانوں میں بدل گئے۔ اللہ اکبر، مطلب ناشکری کا انجام اتنا برا؟ جی، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ تو مال و اولاد اصل چیز نہیں؟ سورت کہتی ہے مال و اولاد اللہ سے قریب نہیں کرتے، ایمان اور نیک عمل قریب کرتے ہیں۔ اور یہ پیغام صرف ان قوموں کے لیے نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ جی، اور سورت میں شرک کی بھی سخت نفی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ذرہ برابر اختیار نہیں، نہ کوئی اس کا مددگار، نہ سفارشی، مگر جس کو وہ اجازت دے۔ اور رزق کا معاملہ، وہ بھی تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے نا؟ بالکل، وہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے، وہی تنگ کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ آخرت کے بارے میں بھی تو ذکر ہے۔ جی، کہ انکار کرنے والے وہاں پچھتائیں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، لیکن تب وقت نہیں ہوگا؟ نہیں، تب کوئی فائدہ نہیں۔ سورت ہمیں کہتی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس رکھو، غور کرو، یہ زندگی بس امتحان ہے۔ صحیح کہا۔ اب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جو اس سورت کے مضامین سے جڑی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں کی پہچان عطا فرما، جس طرح تو نے قوم سبا کو سرسبز و شاداب باغات عطا فرمائے تھے۔ ہمیں یاد دلا کہ تیری رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ، آسمان اور زمین کے مالک، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری زرخیز زمینیں، ہمارے خاندان، ہماری آوازیں، ہماری دعائیں، سب تیری طرف سے ہیں۔ جس طرح تو نے قوم سبا کو فتح کے 2 عظیم باغات عطا کیے تھے، اسی طرح تو نے ہمیں پاکستان کی زرخیز مٹی، مینو کی ہوائیں، رحمت سے بہتے دریا عطا کیے ہیں۔ اور جس طرح وہ شکر گزاری کو نظر انداز کرنے پر غمگین اور تباہ ہوئے، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں خود کفالت کے وہم میں مبتلا نہ ہونے دے۔ ہمیں ایک حقیقی شکر گزار قوم بنا، جو یہ نہ بھولے کہ ہر پھل، پانی کا ہر قطرہ، ہر سانس خدا کی نشانی ہے۔
हमारे अंदर वो दिल ताज़ा कर जो खुलूस से सजदा करता है, जो अल्फाज से खुश करता है, लेकिन सबसे बढ़कर आमाल से बांटना, ख्याल रखना, इंसाफ पर अमल करना। हम सच्चे बंदों की तरह हों जो पुकार सुनकर कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हाजिर हैं अल्लाह, इताअत के लिए तैयार हैं। ऐ परवरदिगार, हमें ये शऊर अता फरमा कि हम हमेशा तेरी नज़र में हैं, चाहे हम अकेले हों या लोगों के दरमियान। हमारे दिलों को इतना पाक कर दे कि हमें तुझसे शर्मिंदगी ना हो। ऐ अल्लाह, जो सब कुछ देखता और जानता है, हमारे दिलों की आंखें खोल दे ताकि हम ज़वाहिर से आगे देख सकें। बहुत से लोग आखिरी घड़ी का इनकार करते हैं, कहते हैं कि ये कभी नहीं आएगी, लेकिन हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारे अंदर ये याद जिंदा रख कि हम तेरे सामने हैं, अकेले, बगैर सिफारशियों के, बगैर निकाबों के, बगैर बहानों के। हमें खुद का जायजा लेने, अपनी कोताहियों का सामना करने और सच्ची कुशादगी के साथ तेरी तरफ लौटने की हिम्मत अता फरमा। हमें तकवा के साथ जीना सिखा, तेरी मौजूदगी का मुस्तकिल शऊर, हमारे फैसले, हमारे अल्फाज और यहाँ तक कि हमारे ख्यालात भी तेरी हिदायत के मुताबिक हों। हमें दुनिया के वहमों, इब्लीस के मीठे झूठों का मुकाबला करने की ताकत अता फरमा। और याद रख कि जिन्नात का भी हम पर कोई इख्तियार नहीं जब तक हम अपनी मर्जी हवाले ना कर दें। हमें उन गुमराह लोगों में शामिल ना कर जो सिर्फ उस वक्त पनाह मांगते हैं जब जमीन लड़सती है या आसमान गिरते हैं। हमें वो बंदे बना जो तुझे सुकून और तकलीफ में, भीड़ और तन्हाई में, शहर के दिल में और खामोश देहातों में याद करते हैं। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी कौम के लिए नूर का जरिया बना। हमें नेकी, इंसाफ और हिदायत के अलम बरदारों में शामिल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरा नूर ज़मीन पर फैलाते हैं। ऐ जहानों के पालने वाले, पाकिस्तान पर रहमत की नज़र फरमा। ये मुबारक सरजमीन जो इंसाफ, सच्चाई और अमन के लिए पुकार रही है। हमें एक ऐसी नस्ल बना जो ना सिर्फ ज़मीन की बुरी तरह वारिस हो, बल्कि हर गली, हर घर, हर दिल में सच्चाई को बहाल करने की जिम्मेदारी भी उठाए। हमें ऐसे रहनुमा अता फरमा जो तुझे इख्तिदार से बाला तर समझें, जो कमज़ोरों की हिफाजत करें और सालिहीन को बुलंद करें। जिस तरह सूरा हमें याद दिलाती है कि बुतों, झूठे मुहावज़ों और मुतकब्बिरों के पास यौम हक में कोई ताकत नहीं होगी, इसी तरह हमें हर उस चीज़ से ताल्लुकात मुनक़ता करने में मदद फरमा जो तेरा मुकाबला करती है, चाहे वो दौलत हो, असर रसूख हो या अना हो। इसके बजाय तेरी किताब हमारा कुतुब-नुमा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमारा आईना हो और हम में से हर एक शक की तारीकी में जलती हुई शमा हो। ए अल्लाह, एक मुनकसिम दुनिया में पाकिस्तान को अपनी मोहब्बत से मुत्तहिद कौम बना। हमें मुसीबत में सब्र, ईमान में साबित कदमी और हर सुबह उम्मीद अता फरमा। हमारे नौजवानों की रहनुमाई फरमा, हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारे घरों को पाक कर, और जब क़यामत की घड़ी आए तो हमें इस हाल में तेरे हुजूर पेश होने की तौफीक अता फरमा कि हमारे दिल तुझे पहचानते हों, हमारी जिंदगियां तेरी खिदमत में गुजरी हों और हमारी रूहें तुझसे मोहब्बत करती हों। आमीन ए रब्बुल आलमीन। आमीन। इस किस्त की तफसील में सूरत का खुलासा और अहम नुकात मौजूद हैं, ज़रूर देखिएगा। जी। और ये वाकई सोचने की बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो नेमतें हैं उनका कितना शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, ये हम सब के लिए नूर और खैर की शुरुआत हो जो हमें सुनते हैं। आइए इस बाबरकत सूरा के साथ अपना सफर शुरू करते हैं।